اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم یہاں سویڈن میں جمع ہیں اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند سویڈن کا پہلا جلسہ سالانہ جو یہاں گوتھنبرگ میں منعقد ہو رہا ہے۔ آج اس کا دوسرا دن ہے، تو چونکہ کچھ ہمیں وقت مل گیا اس کی مناسبت سے گفت و شنید کا پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے بڑا براڈلی موضوع ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے ہمارا تعلق ہے، ہم کون ہیں۔ بے شمار لوگ پوچھتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کون ہے۔ یہ لوگ کیا یہ وہی جماعت احمدیہ ہے یا کچھ ڈفرینٹ جماعت ہے؟ تو میں محترم عبدالقدیر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو گفتگو کا آغاز میں قدیر صاحب سے کروں گا کہ ہم کون ہیں۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی مسلم موعود کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم اس کا مصداق مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیش گوئی تھی جس کا مصداق اب دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ پیش ہوئے مسلم موعود آپ کی جی، پیش ہو گئے۔ تو مختصر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، یعنی کہ جو پیشن کو 20 فروری 1886 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس کے مصداق خلیفہ ثانی اپنے آپ کو جماعت احمدیہ قادیان کہتی ہے۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ یہ پیشن گوئی مسلم موعود 20 فروری 1886 کسی بھی رنگ میں خلیفہ ثانی کے اوپر پوری نہیں ہوتی، اور یہ ایک چیلنج ہے جسے لے کر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جو اس صدی کے مجدد ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ میں منصور صاحب سے جو لندن سے تشریف لائے ہیں ان سے بھی یہ پوچھوں گا کہ ہم کون ہیں، ہمارے کیا عقائد ہیں اس پیشن گوئی مسلم موعود کے علاوہ۔ ہم بنیادی طور پر ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ جو بھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے دعوے کیے تھے ان تمام دعووں پر ہمارا ایمان ہے، اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں شامل ہونے سے پہلے ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا، جن کو جماعت احمدیہ قادیان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا بنیادی طور پر جماعت احمدیہ سے جو اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ایک الگ شناخت بنانی پڑی، وہ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر اصلاح دین کے لیے ایک مجدد مبعوث ہوتا ہے، ایک رسول آتا ہے۔ تو ہم جب وہ رسول آیا اور ہم نے اس کا دعویٰ ہمارے سامنے آیا تو ہم نے اس کا سمجھا، تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یقیناً یہ بالکل سچا دعویٰ ہے۔ تو ہم نے اس مجدد کو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو پر ایمان لائے، اور ان کی جو جماعت ہے وہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے نام سے موسوم ہے۔ طارق چوہان صاحب، جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے بانی حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، آپ کے کیا دعوے ہیں جو آپ نے کیے، اور وہ اس سلسلے میں کچھ بتائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا قیام کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے بھی کوئی نئی بات نہیں کی۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں اس میں یہ پیغام ہے، میثاق النبیین کا ذکر ہے، اور میثاق النبیین ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے، جیسے نبیوں والا عہد جسے کہتے ہیں، کہ لیا کہ جب بھی میری طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوگا اس کو آپ لوگ مانیں گے، اور نہ صرف مانیں گے بلکہ اس کی مدد کریں گے اس کے کام میں۔ تو یہ والا عہد جو تھا نبیوں سے لیا گیا اور نبیوں نے اس کو مانا، اور یہی عہد جو ہے اسی عہد کے تحت انبیاء کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ کبھی نہیں رک سکتا۔ اور نبی کو، مجدد کو چننے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ سے ہے، اور وہ جانتا ہے بہتر طور پر کس شخص کو میں نے چننا ہے اور اس کے آنے کا کیا وقت ہے، اور یہ وہ عالم الغیب کے پاس یہ علم ہے، اور اس کا اظہار اسی وقت ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام پا کر آ جاتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔
تو ہم لوگ ہیں جو اس دعوے کے وقت موجود ہوتے ہیں، ہمارا یہ کام یہ ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا آئینہ کمالات اسلام میں، بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص آتا ہے اور آپ کے کان میں وہ آواز پڑتی ہے، تو آپ کا کام ہے کہ سارے کام چھوڑ کے اول فرصت میں جا کے اس شخص کو ملیں اور اس سے بات کریں اور اس کی دلیل اس سے پوچھیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا اس کی شکل دیکھو، اس کا ناک نقشہ دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کا قد دیکھو، اس کی داڑھی کا سائز دیکھو، یہ کہیں آیت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اس کی دلیل دیکھو، کہ اگر تو اس کے پاس دلیل ہے، اور دلیل کیا ہونی چاہیے، میثاق النبیین میں اس کا ذکر ہے کہ وہ وہی باتیں کرتا ہے جو پہلے سے تصدیق شدہ صداقتیں ہیں۔ اب مثلا ایک شخص آتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو، تو ہم اس کو سچا نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ ان سچائیوں کا انکار کر رہا ہے جو پہلے سے ہم مانتے ہیں۔ لیکن جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، قرآن مجید کو آخری کتاب مانتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تو پھر ہم اس کی بات سنیں گے اور پھر اس سے دلیل پوچھیں گے، اور اگر اس کے پاس دلیل ہے تو ہم اس دلیل کو مان کے آمنا و صدقنا کہیں گے۔ اور یہی بات جناب عبدالغفار جنبا صاحب نے کی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ہے، تو میں نے بھی اس کی دلیل پوچھی، حالانکہ میں ان سے ملا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے ان کی دلیل کو سنا اور اس دلیل کو پرکھا۔ کیسے پرکھا؟ میں نے پرکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات، ان کی تحریرات، ان کے الہامات سے، کیا یہ وہی شخص ہے اور اس کے وہی دعوی ہیں؟ جب یہ بات سے تسلی ہو گئی تو پھر ہم نے ان کو مان لیا اور تسلیم کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جو ذکی غلام مسیح الزماں ہے، جس کی پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لام پا کر کی تھی۔ یہی وہ شخص ہے جو روح القدس پا کے کھڑا ہونا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جو مجدد 15ویں صدی ہجری ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور یہی وہ شخص ہے جو مسیح ابن مریم ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا۔ اور یہی فرمایا تھا کہ اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم احمدیہ میں مریم کہہ کر پکارا۔ جی، میں یہاں پر جیسے کہ طارق چوہان صاحب نے کافی ساری باتیں اس میں کہی ہیں، اور اس میں بڑی زبردست چیزیں جو غالباً احمدیوں نے لوگ بھول چکے۔ میثاق النبیین ہے یہ۔ میثاق النبیین کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ وہ میثاق النبیین کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں، تو یہ میثاق النبیین پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کیا؟ سورۃ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے واقعہ کا ذکر آتا ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی، اس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کمزوریوں کا اعتراف کیا، اللہ نے بخش دیا۔ لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب کبھی میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی اس کو مان لے گا تو اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ سے چلی آتی ہے اور یہ سلسلہ وار آج تک چل رہی ہے۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالق اور مخلوق کا ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ اس کا ثبوت وہی سے ہوتا ہے، یعنی خدا ایک انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ خدا نے کسی شخص سے وحی کی یا نہیں کی، لیکن وہ جو بات کہتا ہے وہ بڑی دلیل اس میں ہوتی ہے، اور اس کی صداقت کے نشانات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔
تو میرے لیے ان نشانات کو دیکھ کر اس کے سچا ہونے، اس خدا نے، خالق نے اس سے کلام کیا، مجھے ثبوت ملتا ہے۔ اس کے آنے کی نشانیاں بتائی گئی ہوتی ہیں۔ اب مثلاً اس کو میں آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا قیام جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیا، اور اس کے ماننے والوں کی ایک تعداد اکٹھی ہو گئی، اس کی بیس کیا تھی؟ ایک شخص نے کہا کہ دیکھو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مہدی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، مثلاً سورج اور چاند کو گرہن لگے گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے زمانے میں ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ میں آپ کو وہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، مسلمان تمام اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس میں بھی یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ آیات ہیں جس میں اللہ نے مجھے الہاماً یہ خبر دے دی ہے کہ جو آپ لوگ نظریات بنائے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے ہیں، تو وہ تو ثابت کرتا نہیں گئے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو وہ صداقتیں جو ان کے پاس موجود تھیں، وہ شخص یعنی جو قرآن میں موجود تھیں لیکن لوگ ایک ظلمت کے راستے پہ چل پڑے، وہ شخص زندہ کر دیتا کہ وہ اس کی صداقت کا ثبوت بن جاتا ہے، اس کو وحی ہوتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعلامی خبریں دیں، اور اس میں سے ایک عظیم و شان خبر ایک ذکی غلام کا دنیا میں آنا ہے آئندہ زمانے میں، اور ہم اس کی صداقت کی نشانیاں جب ڈھونڈتے ہیں تو عبدالغفار جمبا صاحب علیہ السلام کے ذات میں پوری ہوتے دیکھتے ہیں، نظر آتی ہیں ہمیں وہ نشانیاں۔ یہ ہے ذرا۔ اچھا، میں یہاں پر تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میثاق النبیین، اور ایک اور چیز جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجددیت کے اوپر بہت زور دیا ہے، تو کہ یہ جو مجدد ہوتے ہیں یہ بھی میثاق النبیین کے تحت آتے ہیں؟ کیونکہ جماعت احمدیہ قادیان میں تو مجددیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جی، ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ مجدد جو ہے وہ ایسے چھوٹے موٹے سے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سارے ہی مجدد ہیں جو تجدید دین کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو کیا مجدد جو ہے وہ بھی میثاق النبیین کے تحت ہے؟ ان کا ماننا ضروری ہے؟ جی بالکل۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجدد، محدث یہ مختلف نام ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خود مبعوث کرتا ہے، کوئی سسٹم ان کو الیکٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے مخاطب ہو کر انہیں مبعوث کرتا ہے کسی مشن کے لیے۔ تو بنیادی طور پر یہ مامور سب اللہ کے رسول کہلاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسولوں سے مراد مجدد، محدث اور انبیاء یہ سب اللہ تعالیٰ کے مرسل ہیں۔ تو اور جو جس میثاق النبیین کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ اس میں بھی یہی ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری طرف سے ہدایت آئے تو تم اس پہ ضرور ایمان لانا۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے مرسل لے کر آتے ہیں۔ اس کا اب آگے اس کی خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ رسول ہو، خواہ وہ مجدد ہو، وہ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور وہ سب میثاق النبیین کے بالکل مطابق آتے ہیں، اور ان پر ایمان لانا بالکل فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اور بلکہ اطاعت کا معاملہ تو اس سے آگے بھی جاتا ہے، لیکن یہ بنیادی ہے جسے انکار کر کے انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر میں تھوڑا سا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو منصور صاحب نے ریفرنس پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 419 میں تحریر ہے۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا آؤں گا مجدد کی طرف۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ مجدد تھا، کیا وہ الہامی دعویٰ تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجدد جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔ اور مجدد یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ مجدد اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے
کیونکہ الہام کے بغیر تجدید ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا علم، دین کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی ذاتی کوشش سے ان علوم کو حاصل نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس پر ذکر ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عطا فرما سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص اپنی کوشش کے ساتھ اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور تجدید کا کام تو ہے ہی اتنا ڈیلیکیٹ کام ہے کہ وہ کوئی بھی شخص اپنی ذاتی علم سے حاصل کردہ علم سے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ الہام سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی تربیت کرتا ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے، پھر اس الہام کی روشنی میں وہ شخص یہ کام انجام بلکہ اس سے تو زیادہ فساد ہونے کا خطرہ ہے کہ اگر ہر بندہ تجدید بالکل کرنا شروع کر دے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے، تو مختلف قسم کے فرقہ واریت شروع ہو جائے گی۔ بالکل، کیونکہ انسان میں نفس پرستی بہت ہے۔ بالکل۔ اب اگر میں سمجھوں گا کہ میں دین میں تجدید کرنا چاہتا ہوں تو میں ایسے قوانین بناؤں گا جس سے مجھے فائدہ ہو، تو میں دین کی وہ انٹرپریٹیشن کروں گا یا جس سے میرے احباب کو فائدہ ہو، میری فیملی کو فائدہ ہو، میرے لوگوں کو فائدہ ہو، اور جس سے دوسروں کو نقصان ہو اور مجھے فائدہ ہو، تو میں دین کو میں کہوں گا میں نے یہ تجدید کی ہے۔ تو اس طرح تو پھر ہر شخص ایسے تجدید کرنا شروع کرے تو دین میں تو وہی بات ہے کہ دین تو ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، یہودی جو فرقہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو آپ دیکھیں، اس کی جو تعلیم ہے اور اس یہودیت کا اس سے آپ مقابلہ کریں جو اس وقت اسرائیل میں یا کہیں پریکٹس ہو رہی ہے، اس میں ایک زمین و آسمان کا بعد ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان میں تو اللہ تعالیٰ نے مجدد کا ان کو وعدہ ہی نہیں دیا، یہ تو وعدہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، لیکن کسی اور مذہب میں مجدد کا یہ وعدہ نہیں تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ مجدد کا ہر صدی پر آنا ہی اسلام کے ایک زندہ مذہب ہونے کی ثبوت ہے، ورنہ ہر شخص ہر مذہب کہہ سکتا ہے ہم بھی ایک زندہ مذہب ہیں، ہندو کہہ سکتا ہے، عیسائی کہہ سکتا ہے، یہودی کہہ سکتا ہے، تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی الہام کر کے بھیجتا ہے؟ کوئی ایسے لوگ آتے ہیں آپ کے جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر آتے ہیں دین کی تجدید کرنے کے لیے؟ نہیں، ایسا کوئی سسٹم کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام ہی وہ زندہ مذہب ہے، کیونکہ اس کی زندگی کی اس کے زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہر صدی پہ کم از کم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ شخص آتا ہے، اور جو سارے مذہب کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کی ایک فلٹریشن کر دیتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقین ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو حفاظت کا ذمہ ہے یہ مجددین کے تھرو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک چیز ہم کون ہیں، ہم مجدد صدی کو ماننے والے ہیں، ایک چیز ہم مسلم موعود کو مانتے ہیں جو کہ حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب ہیں۔ تیسری جو چیز آپ نے کہی تھی، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، کیونکہ ابراہیم میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ اس عاجز کو بھی یاد رکھو، وہ عاجز اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے۔ وہ مسیح کون ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام تو بذات خود مسیح اور مسیحیت کے دعوے دار تھے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا اور آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ وہ مسیح کون ہے؟ جب ہم پیش گوئی 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کو دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت کا دور ہے جب خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مسیح ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ وہ انہوں نے 1891 میں کیا، یعنی تقریباً 5 سال بعد۔ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مریمی حالت میں تھے۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی، اور یہ خبر کس چیز کی دی؟ ایک مسیح کے آنے کی۔
اور یہ دلچسپ چیز ہے کیونکہ ہم پیش گوئی کا پہلا ہی جملہ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اسلام کی عظمت، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک نشان چاہا تھا، انہوں نے کسی بیٹے وغیرہ کی دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں فیصلہ فرما دیا کہ آنے والا رحمت کا نشان ہوگا، اور رحمت کا نشان قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عیسیٰ کی خبر دی۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کا خود اپنا دعویٰ تھا، یہ درست ہے، ان کا دعویٰ 5 سال بعد ہوا، لیکن یہ پیش گوئی خود بتا رہی ہے کہ آپ بھی مسیح ہیں، لیکن ایک آپ کو آنے والے عیسیٰ کی خبر دی جا رہی ہے، اور یہ 2 الگ الگ وجود ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے زمانے میں ایک مسیح کے رنگ میں ظاہر ہوئے، اور آپ کو ایک آئندہ زمانے میں مسیح کے ظہور کی خبر دی گئی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آئندہ زمانے میں 2 مبارک وجودوں کی خبر دیتی ہے، تو یہ دونوں مبارک وجود یہی ہیں جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، یہ 2 الگ الگ وجود ہیں، یعنی کہ مسیح اور مہدی 2 الگ الگ وجود ہیں۔ میں نے ایک عرض کیا کہ 2 مسیح ہیں ٹھیک جو مہدی بھی ہیں، لل مہدی لا عیسیٰ، کیونکہ یہ ایک ہی ہے، جو ہدایت یافتہ ہوگا تو وہی آگے عیسیٰ بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو 2 مثلا میں اس کے ثبوت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور وہ تمہاری امامت کریں گے۔ اب یہ ایک واضح طور پر ہے کہ ایک ایسا مبارک وجود آنے والا ہے جو امامت کرے گا، یعنی مسلمانوں میں اس وقت وہ کسی ایک امام کے ہاتھ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احادیث بھی ملیں گی کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب مسیح عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں ہوگا۔ تو جماعت احمدیہ یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ عیسیٰ تھے جنہوں نے مسلمانوں میں آ کے امامت کا فریضہ انجام دیا، پھر ان کے بعد ان کے جانشین نے اس گدی کو سنبھال لیا، تو وہ پھر اگلا عیسیٰ اس وقت آیا جب یہ جانشین امام بنے ہوئے تھے، لیکن حالت پھر بھی خراب تھی جیسا کہ حدیث بتا رہی ہے۔ تو یہ 2 واضح ثبوت ہمیں ملتے ہیں کہ 2 مبارک وجود ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں، اگر ہم ان کو تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مبارک وجودوں کی ہی خبر دے رہی ہیں، لیکن وہ گڈمڈ ہونے کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک عیسیٰ کے بارے میں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمایا کہ وہ حج کریں گے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کبھی اپنے زمانے میں حج نہیں کیا، وہ حدیث کا اطلاق ان پہ ہوتا ہی نہیں، تو یہ 2 اس طرح واضح وجود ہیں۔ اس میں جو دوسری کو جو پہلو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس جو الہامی عبارت ہے کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضرورت میں سے ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے، تو مریمی کوالٹیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی تھیں تاکہ ان کے اندر سے عیسیٰ پھر بعد میں پیدا ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ تو بن باپ کی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص حالات تھے جو اس زمانے میں عیسیٰ اس یہودیت میں پیدا ہو چکے تھے جس میں عیسیٰ نازل ہوا تھا، جیسے کہتے ہیں نا جہاں پر یہودی ہوں گے وہاں عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حالات جو ہیں اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس میں متوقع ہے؟ منصور ہاں جی ٹھیک ہے، آپ دین چاہیے آپ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو
وہ جو حالات جن کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ایک حالت ایسی آ جائے گی مسلمانوں کی کہ ان کی مسجدیں ہوں گی لیکن روحانیت سے خالی ہوں گی، علماء ہوں گے لیکن وہ فساد کی جڑ ہوں گے. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والی حدیث حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی. ان مسلمانوں کی وہ بالکل عکاسی کرتی تھی جو اس وقت ان کے مخالفین تھے. اور پھر اب ہم ایک عجیب نظارہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر وہی والی جو واقعات ہیں وہ دوبارہ پھر ہو رہے ہیں. جی اور پھر وہ اسی طرح کے وہ یہودیت جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا مگر ان کی تعلیم کو چھوڑ گئے اور یکسر اس کو فراموش کر دیا، بلکہ اس کو الٹ کر دیا سب کچھ. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی انتخابی خلافت جاری ہوگی جو 1000 سال تک چلے گی اور مجددین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور یہ اس طرح کی تحریر ہم ہر وقت ان لوگوں سے احمدیوں کو کہتے ہیں کہ آپ پیش کریں اگر آپ کے پاس ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر غور کریں کہ آپ حضرت مسیح موعود کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی تحریر نہیں ہے، لیکن اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، اب نہ کبھی کچھ دے سکے گا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو جس جماعت کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی تھی اور جس کے جو مقاصد تھے ان کو بالکل چھوڑ دیا گیا اور پھر ایک خاندانی گدی کی شکل بنا دی گئی اور اس کو انتخابی خلافت کا کہہ کے اور ایک دجل کے ذریعے اس کو خلافت علی منہاج نبوت سے ساتھ ملانے کی کوشش کی. اور جس سے یہ ظاہر ہوا کہ نہ وہ صرف حضرت مسیح موعود کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں بلکہ قرآن کو بھی چھوڑ چکے ہیں جو کہہ رہا ہے جگہ جگہ. ہر روز ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا. اور پھر انعام کی تفصیل بھی قرآن مجید میں خود ہی بتا دی. وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. اور کون سے انعام ان پر ہوں گے؟ ان کو نبی بنایا جائے گا، ان کو صدیق بنایا جائے گا، ان کو شہید بنایا جائے گا، ان کو صالح بنایا جائے گا. اور یہ سارے انعامات ان مومنین کو ملیں گے جو حضرت اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے. لیکن اس وقت جماعت احمدیہ کے خلفاء نے ایک ایسی عجیب گمراہی کی فضا پھیلا دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری خلافت جو انتخابی خلافت ہے جن کو چند لوگ مل کے چنتے ہیں وہ تو 1000 سال تک چلے گی، لیکن کوئی مجدد نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص نہیں آئے گا. دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بند کر دیے گئے ہیں. اور یہ انکار قرآن مجید کا انکار ہے، حضرت مسیح موعود کا انکار ہے، قرآن مجید کا انکار ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ پا کر، جیسے کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے ایک خط میں لکھا ولی محمد صاحب کو، انہوں نے یہی لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا درجہ دیا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا فکر پیدا ہو گیا کہ اسرائیلی جو امت تھی اس میں تو بے شمار نبی آتے رہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا دیا ہے، اس کا مطلب مجھ میں تو کوئی نبی نہیں آئے گا میری امت میں، تو پھر میری امت تو گمراہ ہو جائے گی، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سچے راستہ پر ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بہت دعائیں کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں ایک مجددین کا سلسلہ تمہاری امت میں قائم کروں گا جو انبیاء کے طرح کے ہوں گے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تجلیات الہیہ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر مجدد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ امتی نبی کا مقام پاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ درجہ ایک نبی کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ملتا ہے، اور نبی کا مقام پانے کی وجہ سے وہ الہام یافتہ ہوتا ہے، اس لیے تجدید کا کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فراموش کر دیا، قرآن مجید کی آیات کو فراموش کر دیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو فراموش کر دیا. تو ان لوگوں کا، ان کا تو نہ یہ احمدی لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو نہ مسلمان ہیں نہ احمدی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں رہے. بلکہ یہ جو سورہ استخلاف آیت نمبر 54 میں، سورہ نور آیت نمبر 54 میں جو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے ایمان والوں کے ساتھ، تو وہ خلافت علی منہاج نبوت کا وعدہ ہے. وہ یہ اب جماعت احمدی یہ کہتی ہے کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت جو ہے یہ ہماری خلافت ہے، اور ہماری خلافت جو ہے قرآن پاک کی اس آیت سورہ نور کی جو آیت ہے اس کے مطابق ہے. تو اس میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ جو ہے ان کی بات درست ہے یا یہ بہت بڑا جماعت احمدیہ قادیان کا دجل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور اگر ہم قرآن مجید کی تعلیم دیکھیں اور وہ اس ذات، اس ہستی کی تعلیم دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ تمام جو مسلمان ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر دے کون سی حدیث ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے، قرآن مجید کی کس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس ذات نے آ کے، اس مہدی و مسیح نے آ کے فیصلہ کرنا تھا. اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے تو بارہا اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آیت قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے. اور یہ جو وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ اس طرح پورا ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک مجدد کی بعثت کی طرف اشارہ ہے. اور مجدد کیا ہے؟ وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مجددین جو ہے وہ اللہ کے مرسل ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث کرتا ہے. وہ دنیا میں آتے ہیں اور قرآن مجید پر جو بھی خیالات فاسدہ کا غبار ہوتا ہے اسے صاف کرتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں مزید کہ جو آیت استخلاف ہے وہ بنیادی طور پر اس سورۃ الحجر کی جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی تفسیر ہے. اب اس میں آپ نے بتا دیا کہ مجددین نے آنا ہے، اس میں مجددین کی بعثت کی طرف اشارہ ہے. پھر آپ آگے جاتے ہیں اور سورۃ آیت استخلاف کو بیان کھول کر بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ خلفاء کا وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ خلفاء کون ہیں؟ وہ مجددین جن کا پہلے ذکر ہے، جس کی تفسیر ہے یہ آیت، روحانی خلفاء ہیں، وہ مجددین آئیں گے. اور پھر آپ تو اور کھول کر بیان کرتے ہیں کہ سورۃ استخلاف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان سے یہ وعدہ ہے کہ ان میں بھی اسی طرح خلفاء پیدا ہوں گے جس طرح پہلے پیدا ہوئے تھے. اور آپ نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو پہلے خلفاء ہیں اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم میں جو انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، جو مرسلین کا ایک سلسلہ ہے، اس سے وہ مراد ہیں، تو وہ مرسل مراد ہیں. تو جس طرح پہلے آئے تھے اسی طرح اس میں یہاں پر بھی آئیں گے. تو یہ مجددین کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اس کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صدی کو بغیر مجددین کے خالی نہیں چھوڑا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر ہر صدی تک حضرت مرزا صاحب علیہ السلام آئے، وہ بھی اسی خلافتی کی کڑی، اسی خلافت علی منہاج نبوتی کے سلسلے میں خلیفہ ہو کر آئے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں جو جب لفظ خلیفہ استعمال کیا جاتا ہے یا جب خلافت کا لفظ یوز کیا جاتا ہے تو وہ سیدھا انتخابی خلفاء میں فٹ کر دیا جاتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو شاید ہی کوئی جماعت میں جانتا ہو کہ آپ خلیفہ بھی تھے، خلیفۃ اللہ بھی تھے. تو اس کا کیا وجہ؟ یہ کیا کوئی پلان تھا یا اس چیز کو ریز نہیں کیا گیا، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی تحریر نہیں، کوئی الہام نہیں جو ان کی انتخابی خلافت کو سچ ثابت کرے. اچھا، جتنی بھی یہ کوشش کرے کوئی نہیں ان کو مل سکتا. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی خلافت جاری ہوگی. نہیں، کوئی ذکر نہیں. اتنی طاقتور خلافت ہے، کوئی ذکر نہیں. اب دیکھنا الوصیت دیکھ لیں، جو ایک طرح کی انہوں نے وصیت اپنی جماعت کو کی ہے. اس میں انہوں نے کیا فرمایا کہ میرے بعد جس پہ 40 لوگ بیعت کر لیں وہ آپ کا امام ہوگا، اور آپ اس وقت تک مل کر کام کریں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہو جاتا. اور یہ جو انہوں نے آیت استخلاف، اب MTA پہ ہر وقت تھوڑی تھوڑی دیر بعد آیت استخلاف کو پڑھتے ہیں
اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو انتخابی خلافت ہے وہ آیت استخلاف کے تحت ہے۔ اب اس کا بڑا آسان ہے، یہ ایک حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت حذیفہ سے وہ مروی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور اس کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یعنی خلافت علی منہاج نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 دفعہ قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پہلی دفعہ جو خلافت قائم ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ خلیفہ علی منہاج نبوت تھے۔ اور یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ گولڈویہ میں بڑی وضاحت سے یہ بتائی ہوئی ہے، اور سر الخلافہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر الخلافہ میں بڑی کھول کر بتائی ہے کہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آیت استخلاف کے مصداق تھے، اور ان کے علاوہ جو 3 خلفائے راشدین تھے وہ اپنے بہت بڑے مقام پہ تھے، لیکن وہ آیت استخلاف کے مصداق نہیں تھے۔ اور اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ دلیل دی ہے، اور دلیل یہ انہوں نے دی ہے کہ آیت استخلاف میں جو امن اور فساد کی حالت کا ذکر ہے نا، وہ والا واقعہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت میں ہوا، جبکہ سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ پھر گئے، مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور فساد کی ایک حالت شروع ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا، اور وہ پہلی دفعہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی۔ بلکہ آپ نے اس کو کمپیئر بھی کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ساتھ، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے بعد پہلے خلیفہ علی منہاج نبوت تھے۔ جی۔ اور اسی طرح پھر ایک دفعہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی، پھر دوسری دفعہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی اس جب بادشاہت ملوکیت کے بعد پہلی صدی کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذریعہ وہ آیت استخلاف کے تحت وہ خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، اور وہ اسلام کی پہلی صدی کے پہلے خلیفہ تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بڑی صراحت سے کھول کر تحفہ گولڈویہ میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں خلیفہ علی منہاج نبوت ہوں، اور میں 13واں خلیفہ ہوں۔ حضرت سید احمد شہید جو پہلے وہ 12ویں خلیفہ تھے، اور وہ 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ اب اگر ایک دفعہ حضرت ابو بکر کے ذریعے سے خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو گئی، ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے ہو گئی، تو 2 دفعہ تو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوئی تھی، اسی خلافت کا میں 13واں خلیفہ ہوں۔ تو پھر یہ جماعت احمدیہ والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے بعد جو انہوں نے انتخابی خلافت قائم کی وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ تو نہیں ذکر کیا کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ تو یہ ان کا ایک دجل ہے کہ اس کو خلط ملط کر کے یہ معصوم لوگوں کو جو خود نہیں علم حاصل کرتے ان کو یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو رسالہ الرشید کا آپ نے ذکر کیا، میں ایک تھوڑی سی ذوقی بات اس میں کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں حضرت مسیح موعود ابھی آپ کو اس کا حوالہ بھی دینے لگے تھے شاید، بس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کر لیں کہ وہ بیعت لینے کا مجاز ہے، میرے بعد میرے نام پر لوگوں سے بیعت لیں، یہ الفاظ ہیں۔ لیکن اگلا جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اسے چاہیے، یعنی جس کو انتخاب کیا گیا، امام بنایا گیا، اپنے تئیں دوسروں کے لیے نیک نمونہ بنائے۔ اب یہ ذوقی بات ہے، اس کا مطلب ہے کیونکہ شک ہوگا کہ نیک نمونہ نہیں ہوگا، اور عملاً وقت نے ظاہر کر دیا کہ کوئی نیک نمونہ نہیں شو کیا، وہ تو سمجھتے ہیں ہم بس خدا کے بنائے ہوئے ہیں، یہ نیک نمونہ نہیں، جبکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں تھے۔ تو اصل بات اس میں یہ تو ایسی میں نے ذوقی بات کہہ دی، اصل بات یہ ہے کہ امام بنانے کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس بیان کا ما حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے رہنا جب تک کوئی روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہ ہو جائے۔
جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو وحی و الہام سے نہ کھڑا کر دے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس صدی پر ایک شخص حضرت عبدالغفار جمعہ صاحب کو کھڑا کر دیا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا اس کے مطابق تو بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ چیز ان کو قبول نہیں ہے. اچھا یہاں پر جو ایک اور بھی جو چیز ہے, ہمارے احمدی قادیان جماعت والے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ بے شمار وجود ہوں گے, تو وہ ایک شخص نہیں ہوگا. تو یہاں پر اس کی کیا وضاحت کریں گے آپ؟ یہ جو وجود ہوں گے یہ کون سے وجود ہیں؟ یہ کیا وہی مجددین کا سلسلہ جو پیچھے چلا تھا حضرت مسیح علیہ السلام سے 13 میں پھر آگے چلتا جائے گا, یا کچھ اور ہے؟ جی بالکل. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا, اور انبیاء علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو آخری 1000 سال ہے تو جس میں سے 200 سال تو پہلے ہی گزر چکے ہیں, تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر صدی کے سر پہ مجددین آئیں گے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد بھی اب ویسے ہی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 800 سال ہیں, تو میکسیمم 8 مجدد بنتے ہیں جو ہر صدی پہ آئیں گے. تو یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان بعض اور وہی سلسلہ چلتا جائے گا, نہ کہ یہ کسی انتخابی سلسلے کی بات نہیں ہے. میں اس میں ایک تھوڑی سی اضافی بات کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست بات ہے. کیونکہ یہ جو آپ نے تحریر پڑھی ہے اس میں آگے حضرت مسیح علیہ السلام نے واضح طور پر لکھا ہے جب تک تمہیں وہ قدرت آسمان سے اترتی دکھائی نہ دے دعاؤں میں لگے رہو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ قدرت آسمانی ہی ہونی ہے, وہ کوئی میرے ووٹوں سے اور یا کوئی کالج والا چیز نہیں ہے, وہ کوئی کسی کے ووٹوں سے نہیں بننے والی چیز. اچھا یہاں پر اب جو چیز ہم نے اسٹیبلش کی اب تک وہ یہ ہے کہ جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہم ایک منٹ میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, وہ اس میں ایک اور دجل ہے ان کا آیت استخلاف کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ خلفۂ راشدین تھے, تو وہ آیت استخلاف کے تحت نہیں تھے, وہ مجددین نہیں تھے, وہاں پہ ضرورت نہیں تھی. نہیں, وہاں پہ ضرورت نہیں تھی. وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد آ گئے, اور پھر وہ خلافت راشدہ تو 30 سال چلی, اور اس کے بعد پھر وہ ملوکیت کا دور آ گیا, تو پھر خلافت عالم ناج نبوت دوبارہ قائم ہوئی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے خلیفہ ہیں جو خلفائے راشدین تھے, اور یہ ہماری جو انتخابی خلافت ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ والی تو ایک وقتی خلافت تھی, 30 سال تک چلی, جب صدی کا سیر آیا تو ایک مجدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. تو یہ جو جس خلافت کو یہ چلانا چاہتے ہیں, اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ خلافت ان کی ہے, تو پھر وہ وہی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب خاص کر یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ آپ نے اس وقت تک مل کر کام کرنا ہے جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. تو جب روح القدس پا کر کوئی خدا کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہے تو پھر ایک طرح کا اس خلافت کا خاتمہ ہے جو جانشینی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو انہوں نے قائم کی, تو وہ آگے چل نہیں سکتی, کیونکہ یہ بات الوصیت میں پوری صراحت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کر دی. جی بالکل. اچھا جو ایک اور جو دلچسپ بات جو مجھے اس جلسہ سالانہ میں پتہ چلی حضور علیہ السلام سے کہ ہر مجدد جو ہے وہ خلیفہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مجدد صدی جو ہے وہ خلیفہ ہے, اور بالکل, لیکن ہر خلیفہ مجدد نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا جو انتخابی خلیفہ ہیں وہ مجدد کے زمرے میں نہیں آتے. مجدد تو ایک الگ ہے, ان کی تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق آتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ غص صدی کے میں جو خرابیاں دین میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کی خرابیوں کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد بھیج دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے مطابق آتے ہیں. اچھا اب ہم نے جو چیز اسٹیبلش کی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے قیام کا مقصد اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو شخص روح القدس پا کر کھڑا ہوا ہے ان کے جو مشن میں شامل ہے, سب سے پہلے مشن وہ یہ ہے کہ تجدید دین کرنا. وہ مجدد صدی ہیں, جماعت احمدیہ کی پہلی صدی کے پہلے مجدد ہیں. دوسری چیز ہم نے اسٹیبلش کی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میری امت کیسے تباہ ہو سکتی ہے جس کے اول میں
درمیان میں مہدی اور مسیح اس کے آخر میں ہوں گے. تو یہ وہ وجود ہے جو مہدی کے بعد اس کی جماعت میں آنا تھا، جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا تھا کہ تم سب مل جل کر کام کرو جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے روح القدس پا کر کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اپنے ڈسکشن کو چینج کریں کہ خلیفہ ثانی جو تھے وہ مسلم موعود جماعت احمدیہ میں ہیں، اور 1914 میں وہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور 1944 میں ببانگ دخل انہوں نے اپنا دعویٰ مسلم موعود جو ہے جماعت احمدیہ کے سامنے پیش کیا، اور جماعت احمدیہ کے افراد نے، جس میں ہمارے بڑے بھی شامل ہیں، سب نے یک زبانوں کو اس دعوے کو قبول کیا کہ جی آمنا و صدقنا، آپ ہی مسلم موعود ہیں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو مسلم موعود ایک ہے، ایک تو دعوے دار رخصت ہو گیا، اور حضرت جمبر صاحب علیہ السلام جو ہیں وہ بھی مسلم موعود کے دعوے دار ہیں، اگر تو خلیفہ ثانی کا دعویٰ سچا ہے تو آگے تو کوئی مسلم موعود کی بات نہیں ہو سکتی، اگر وہ جھوٹا ہے تو بات ہو سکتی ہے. تو ہم تھوڑا سا اس کے روشنی ڈالیں گے کہ پیشن گوئی مسلم موعود کے ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، کیا خلیفہ ثانی اس پیشن گوئی کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ کیا موقف ہے جو حضرت عبدالغفار جمبر صاحب نے اختیار کیا، وہ کیا کلام ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس کے تحت ان کا دعویٰ باطل ثابت ہوتا ہے. سوال چھوٹا اور جواب لمبا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک عام معیار پہ ہم پرکھتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1908 میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ کا ایک مشن تھا، آپ نے ایک پیغام دیا. اب 1914 میں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں. اب ہم ان کو دیکھیں، خلیفہ ثانی منتخب ہو گئے، اس تعلیم کو جو دی نہیں گئی تھی وہ اپنی طرف سے بنا کے اپنا انتخاب کروا لیا. اس پروسیس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے، واپس آئے تو ایک بچڑے کو معبود بنا لیا گیا تھا. میں ان کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ نے خلافت کے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وہ انہوں نے ہر قسم کا دعویٰ اپنے پہ فٹ کر کے، اپنے ایک جھوٹا وجود تھا لیکن سارے لیبل اپنے آپ پر لگا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے. جس طرح کہ بنی اسرائیلی قوم بھی اس بچڑے کو ہی گنگاتی رہی. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بار بار پیغام دیتا رہا کہ اس کو ذبح کرو، یہ کوئی چیز نہیں، لیکن بس ان کے دلوں میں اس کی محبت تھی. تو یہ بالکل نہیں ایسا واقعہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی ثبوت بن جاتا ہے کہ آپ نے 1500 سال پہلے ایسی خبر دے دی تھی، اور عملاً ہم دیکھ رہے ہیں. اب آ جاتی ہیں دوسری طرف جو آپ نے کہی، پیش گوئی کا میں صرف ایک حصہ ہی لے لیتا ہوں، اور یہ میں نے اکثر احمدی لوگوں سے سوال کیا ہے، اور وہ بالکل سیدھا سا سوال ہے کہ ایک شخص جب یہ دعویٰ کرے کہ میں جی دنیا کا عظیم فٹ بالر ہوں، تو اس کا ٹیسٹ کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ جناب یہ لیں فٹ بال اور ذرا کھیل کے تو دکھائیں اس ٹیم کے ساتھ، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کھیلنا آتا ہے یا نہیں آتا اور کس معیار کا وہ ہے. تو اسی معیار پہ، اسی اصول کے تحت اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں، تو مسلم موعود کی ایک پراپرٹی ہے، ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ مظہر الاول والآخر ہوگا، مظہر الحق والاعلیٰ ہوگا. تو میں احمدیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ وہ کیسے مظہر تھے ان صفات کے. خود تمام خلیفہ ثانی کا لٹریچر پڑھ لیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو ہم اس کی بات مانیں گے، ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے، میں نے سارا مطالعہ کیا، ان کی تفاسیر دیکھی ہیں، ان کو اس کا قطعی علم ہی نہیں دیا گیا تھا. تو جو شخص اس پیش گوئی کی ان صفات کا مصداق نہیں، وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو میرا اوپن چیلنج ہے تمام احمدی حضرات کو کہ وہ ثابت کریں خلیفہ ثانی کی تحریرات کی روح سے اپنی طرف سے نہ قصیدے بنائیں کہ انہوں نے مظہر الحق والاعلیٰ اور مظہر الاول والآخر کی کیا
وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی صفات کا ایک مظہر ہونا تھا، اگر کوئی جواب ملے تو ضرور پیش کریں، تو یہ اس پہ پورے ہی نہیں اترتے۔ اچھا دوسری سوال پوچھیں۔ جی جی بنیادی طور پر جب ہم پیشگی مسلم موت کو دیکھتے ہیں تو وہ 1881 سے غالباً انا نبشرک بغلام حسین وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ پھر پیشگوئی مسلم موت تفصیلی پیشگوئی جو ہے 1886 میں نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بشارتوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، اور ان میں بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، میں تجھے ایک ذکی غلام کی خبر دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ 6-7 نومبر 1907 تک اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، بلکہ 1907 سے پہلے ایک الہام ہوتا ہے کہ تو کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر۔ یہ تقریباً 13 اپریل 1899 کو الہام ہوتا ہے جی اس بر ملین صحاب لکا غلام زکیہ، یعنی ایک تھوڑا عرصہ صبر کر، عنقریب جی ذکی غلام، یہ وہی ذکی غلام ہے جی جو 20 فروری 1886 کو جس کی پیشن گوئی تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے۔ یہ الہام 13 اپریل 1899 کا ہے، اور خلیفہ ثانی جو ہیں وہ 12 جنوری 1889 میں پیدا ہوتے ہیں۔ جی تو 89 کی پیدائش کے بعد کا یہ الہام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جو ہے اس بر ملین صحابہ لگا غلام زکیہ۔ جی جی اب دیکھیں صاف الہام میں لکھا ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ چونکہ آپ نے توقعات لگائی ہوئی تھی کہ یہ بیٹا میرا اللہ تعالیٰ مجھے یہ دینے والا ہے، تو وہ اب اس پر اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی تلقین کر رہا ہے کہ آپ صبر کریں، میں آپ کو یہ غلام، اگر یہ کلام سچا ہے اور یہ یقیناً سچا ہے تو پھر اس ذکی غلام نے اس الہام کے بعد ہی پیدا ہونا ہے، پہلے تو پیدا نہیں ہو سکتا، اگر پہلے پیدا ہو گیا تو پھر یہ الہام جھوٹا ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اور قرآن مجید کی حمایت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب بھی خدا تعالیٰ اپنے کسی مرسل کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے تو وہ بیٹا بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور یہ عقل کے بالکل عین مطابق ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے۔ تو اس حساب سے خلیفہ ثانی تو دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے، مسلموں تو ہونا تو دور کی بات ہے۔ جی جی دمشان صاحب آپ کچھ ایڈ کریں۔ ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب ابھی یہ پیشگوئی ہوئی تھی تو بشیر اول کی پیدائش ہو جی جی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہی پہلے سمجھے تھے کہ وہ شاید یہی ہے وہ لڑکا جس کی پیشگوئی کی گئی ہے، لیکن ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے اس وقت بھی بہت شور مچایا۔ جی تو اس کے بعد پھر خلیفہ ثانی جو ہے مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہوئی، اور اس وقت وہ چونکہ وہ وہی بات ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک پر پیتا ہے، جی تو کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے کیسے اس چیز کا مذاق بھی اڑایا، تمسخر بھی اڑایا کہ اچھا یہ وہ تھا لمبی عمر پانے والا، آتے ہی فوت بھی ہو گیا، تو وہ اس وجہ سے وہ بہت محتاط ہو گئے۔ تو جب مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، یہ وہی لڑکا ہے جو مسلم موعود پیشگوئی کا ہے، اس کا مجھے نہیں پتہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انکشاف مجھے ہوگا تو میں آپ سب کو بتاؤں گا، لیکن ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی لڑکا ہے، لیکن تفاول کے طور پر میں اس کا وہ نام رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس کے متعلق کوئی انکشاف نہیں ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ تو وہاں اس وقت تو انکشاف نہیں ہوا، پھر کبھی انکشاف ہوا، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی ایسی تحریر موجود ہے جس میں انہوں نے لکھا ہو کہ ہاں مجھے اب انکشاف ہو گیا ہے کہ مرزا محمود ہی مسلم موعود ہے؟ آپ ساری ان کی تحریرات دیکھ لیں ان کی وفات تک، کسی ایک تحریر میں بھی انہوں نے مرزا محمود کو مسلم موعود نہیں کہا۔ پھر آپ یہاں تک کہ جب لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے تو وہ اتمام الحجہ تو جو بعد میں اس کی تصنیف ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو کبھی کسی لڑکے کے اوپر انگلی رکھ کر نہیں کہا کہ وہ مسلم موعود ہے، اور کوئی ایسا الہام نہیں پیش کیا، اور اگر میں نے پیش کیا ہے تو تم پر لعنت ہے اگر تم وہ الہام پیش نہ کرو۔ یعنی ایسے شخص کو جو یہ کہے کہ وہ ان کا کوئی بیٹا مسلم موعود، تو اس کے اوپر حضرت مسیح موعود نے لعنت بھیجی ہے
کیونکہ ایسا کوئی نہ ان کے اوپر انکشاف ہوا، نہ کوئی ایسا الہام ہوا، اور نہ ایسی کوئی ان کی تحریر ہے. اس لیے 1900 ان کی وفات تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو مرزا محمود کو مسلم موعود نہیں کیا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ 1908 پر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت سارے جو صحابہ تھے ان میں کنسنسس موجود تھا. اور اس کنسنسس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک مضمون لکھا جو تشییع الاذہان، جس کے وہ خود ایڈیٹر تھے، اس میں وہ شائع ہوا. اس میں انہوں نے دلائل قاطعہ سے ثابت کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو پیش گوئی ہوئی تھی اس سے مراد ان کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ آئندہ پیدا ہونے والا کوئی وجود تھا. اور یہ وہ مضمون انہوں نے شائع کیا. حضرت حکیم نور الدین جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے جانشین تھے اس وقت حیات تھے، اور ظاہر خلیفہ جو بھی ہوتا ہے اسی کی اجازت سے بھی ایسے مضامین چھپتے ہیں. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع تھا اس بات پہ کہ وہ ان کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، وہ آئندہ پیدا ہونے والا کوئی لڑکا ہے. حکیم نور الدین صاحب کو بھی یہی علم تھا، وہ یہی سمجھتے کہ وہ آئندہ پیدا ہونے والے لڑکا ہے. مرزا بشیر الدین محمود خود اس بات سے پوری طرح واقف تھے کہ ان کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، کیونکہ یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ 9 سال کا ایک عرصہ. اگر ایسی بات تھی کہ 9 سال کا ایک عرصہ تھا اور جو اس کے اندر ہی پیدا ہونا، تو پھر تو اس میں کوئی ایسی ابہام تھا ہی نہیں. پھر تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب بڑے اٹل انداز میں وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ میں ہی ہوں، کیونکہ 9 سال کے عرصے میں جو 3 بیٹے ان کے پیدا ان میں سے میں ہی ہوں جو ان کا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ثابت کیا کہ کوئی ان کا جسمانی بیٹا نہیں. یہاں 2 چیزیں جو مجھے آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تمام زندگی 1908 تک، جب تک آپ فوت نہیں ہو جاتے، اپنے کسی بھی بیٹے کو مسلم موعود تسلیم نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ نے اس کا دعویٰ کیا اور نہ ہی کوئی تحریر موجود ہے. دوسری اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو مرزا مبارک احمد صاحب تھے اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات دوبارہ ہوئی کہ شاید یہ وہی بیٹا نہ ہو، 3 کو 4 کرنے والا جیسے انہوں نے کہا، اور پیش گوئی 20 فروری 1886 کے مطابق تھا. لیکن وہ بھی پھر وفات پا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا میں تمہیں مسیح مبارک احمد کی طرف منتقل ہو گئی. اچھا، دوسری چیز یہ کہ نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام بلکہ آپ کا وہ بیٹا جو بعد میں مدعی مسلم موعود بن بیٹا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے مان بعد اس بات کا اقرار کرتے ہیں. غالباً اس وقت مخالفت ہوگی، احمدی جو لوگ ہوں گے ان کے بھی تھوڑے ایمان انہوں نے اعتراض کیا، سوچا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، مسلم موعود تو پیدا ہی نہیں ہوا، اور پیشنٹ کو یہ تو ہوتی رہی تھی. تو آپ نے اس چیز کو کلیریفائی کیا بڑی باباؤں کے دہل کہ وہ بیٹا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ ممکن آئندہ کبھی پیدا ہو. اور اس مضمون کا نام تھا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. اچھا، یہ مضمون تھا جو خلیفہ ثانی صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس وقت لکھا تھا 1908. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر وہی شخص جو یہ کہتا ہے کہ مسلم موعود تو آپ علیہ السلام کے نسل میں پھر کبھی پیدا ہوگا، وہ مسلم موعود کیسے بن گیا؟ وہ کیا وجوہات تھیں، یا اس سلسلے میں کچھ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. میں نے جہاں تک اس معاملے پہ غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا، تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سے بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ہی اس مبارک وجود کا انتظار تھا، گویا کہ وہ اب آیا لیکن وہ نہیں آیا. اچھا، اب ہم جب اس کے بعد دیکھتے ہیں تو میں نے یہ تحریر خود پڑھی ہے کہ خلیفہ اول نے یہ جو فرمایا تھا کہ 30 سال بعد مجدد ظاہر ہو جائے گا، تو یہ انہوں نے 30 سال کا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگایا کہ خلافت راشدہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال رہی، تو شاید 30 سال بعد وہ، کیونکہ پھر
دور طریقی کا شروع ہو تو اس وقت وہ مبارک وجود ظاہر ہو جائے. یہ میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے. اچھا، اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک شخص جب خلیفہ بن گیا، جو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ خود ببانگ دہل کہہ چکے تھے کہ جناب وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ جانتے تھے کہ نہیں پیدا ہوا اور میں وہ نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے یہ کیا کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ بتایا کہ یہ احساس تھا کہ بس مبارک وجود جلدی ظاہر ہو جائے گا. اب انہوں نے جتنے بھی، جیسے کہ آج تقریر میں نے بتایا کہ ایک ساری انجمن کو رد کر کے سب کچھ کر کے چال بازی کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. اب مسئلہ یہ کہ جب ایک شخص کو اقتدار مل گیا تو اس کو کوئی دعوے کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ لیڈر بن گیا ہے. اب پرابلم ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جناب میں نے قبضہ تو کر لیا ہے، اب مسلم موعود ظاہر ہو گیا جلدی، تو میں نے جو یہ سارا ڈرامہ کیا یہ تو ختم ہو گیا، ملے گا کیا ہمیں اس سارے کارنامے جو ہم کر چکے ہیں اس کا حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ میں ہی وہ مسلم موعود ہوں، جھوٹ بول دیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ محو کیا جائے. خلیفہ بننے کے بعد، جب خلیفہ بننے کے بعد 28 دن کے بعد انہوں نے پاور، اس کے بعد جو آپ نے کانفرنس میں یہ کہا کہ میں، تو یہ انہوں نے، اچھا یہ بھی ایک ڈرامہ ہے بھئی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ آپ مسلم موعود ہیں تو دعویٰ کریں. وہ یہ مولوی کہے، وہ مولوی کہے، یہ مولوی کہے، میں کہوں تو تب آپ مسلم موعود ہو جائیں گے. کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک جھوٹ بلوایا جا رہا تھا. انہوں نے اپنی گدی پکی کرنی تھی، انہوں نے ایک مسلم موعود کی راہ کو بند کرنا تھا، لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنا تھا کہ کوئی مبارک وجود آنا ہے. تو اس کے لیے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا گیا تھا. اچھا ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ جماعت احمدیہ والے اپنے مسلم موعود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس کچھ ہندو آئے تھے تو انہوں نے تو ایک نشان مانگا تھا، تو وہ نشان یہ کہ 100 سال بعد وہ نشان پورا ہونا تھا، تو اس لیے وہی مسلم موعود تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 100 سال بعد پورا ہو. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، آپ کی اس دلیل کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس کچھ ہندو آئے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں نشان عطا ہو، اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو نشان دیا جائے گا، اور مسلم موعود کا نشان ان ہندوؤں کے لیے تھا، تو پھر وہ تو 1886 کی یہ بات ہے. تو جب ہندو وغیرہ آئے تھے تو یہ مسلم موعود کا دعویٰ 1944 میں کیا گیا. اس وقت تو ہندوؤں کی ایک پوری نسل مر چکی تھی. تو پھر یہ دعویٰ تو بالکل دلیل غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ چونکہ ان ہندوؤں کو نشان دکھانا تھا اس لیے 1944 میں انہوں نے دعویٰ کیا، کیونکہ 1886 سے 1944 تک کا ایک 50 سال کا سفر ہے. اس میں تو وہ ہندو جنہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ تو وفات پا چکے تھے. تو پھر اس لحاظ سے وہ ان کی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ وہ ان کے لیے تو پھر وہ بنتی نہیں ہے، وہ نشان ان کے لیے نہیں بنتا اس لحاظ سے. اس لیے یہ دلیل بھی ان کی غلط ہے کہ یہ ان کے لیے وہ نشان تھا، اس وجہ سے وہ اسی زمانے میں یہ بچہ پیدا ہونا تھا، کیونکہ بچہ تو دعویٰ کر رہا ہے 50 سال بعد، یا تو اسی وقت وہ دعویٰ کر دیتا، یا مسیح موعود فرما دیتے کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے نشان مانگا تھا، اللہ نے نشان دیے، مجھے بیٹا ہے اور یہی مسلم موعود ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. جی مجھے اس میں ایک ایسے ایک ضمنی بات یاد آ گئی کہ دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1914 میں آپ نے دوسرے امام کی حیثیت سے قیادت کی، اور 1944 میں آپ نے دعویٰ کر دیا. اب یہ 30 سال کا عرصہ ہے جو بحیثیت سربراہ جماعت آپ نے قیادت کی. اچھا، اب بذات خود مسلم موعود کا لفظ
بتاتا ہے کہ فساد ہوگا عظیم کوئی جس کی اصلاح ہوگی. اور جس شخص نے 30 سال قیادت کی تو کیا فساد اسی نے پیدا کیا تھا جس کی اب اس نے مسلم عود بن کے اس کی اصلاح کرنی تھی؟ ایسا تو کبھی مذہبی تاریخ میں ہے ہی نہیں کہ جو بندہ فساد ڈال رہا ہو وہی مسلم بھی بن جائے. اور اگر کوئی ان کے علاوہ فساد تھا تو وہ دکھایا جائے. کون سا فساد تھا جو انہوں نے مسلم عود بننے کے بعد درست کیا؟ کچھ بھی نہیں. کون سے اسیر تھے, کون سے قبروں میں پڑے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں, سب ڈرامہ ہی تھا. جیسے خلیفہ رابع فرماتے ہیں کہ اثر بیمار کا ہے مرض لا دوا, تو یہ اثر بیمار جو ہے وہیں پروان چڑھتا ہے. اب تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں 5 منٹ کا, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس نشست کو جاری رکھیں گے. تو 5 منٹ اس کے بعد ہم اسی موضوع کو مزید آگے لے کے چلیں گے. 23 سال کی مدت, اور خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے نام پر قسم کھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کی کیا سزا خدا تعالیٰ نے مقرر کی ہے. ہم اس کو انالائز کریں گے. تو ہم 5 منٹ کے بعد واپس آتے ہیں.